اچھا، لیکن آپ الیکشن تو ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو نتائج نکلے وہ اسی طور پر نکلے جس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب چاہتے تھے، یا پھر نون لیگ یا جے یو آئی باقی لوگ جو چاہتے تھے، یعنی کہ جو پی 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 جو کہ اپوزٹ سائڈ پہ تھے، یعنی کہ ایک ڈیل کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا. تو مقصد تو آپ کا پورا نہیں ہوا. میرا مقصد یہ نہیں تھا، ہرگز میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں تو چاہتا تھا کہ فیئر الیکشن ہو اور بند کمروں کے فیصلوں کو ریجیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ نے ملی بھگت سے الیکشن کروا لیا اور پھر بھی آپ نے اپنی وہی بات کی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا ہوا؟ اس سے کم از کم پتہ تو لگ گیا کہ یہ کہاں سے چیزیں کنٹرول ہو رہی تھی اور کون کر رہا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے اوپنلی یہ جو ڈیل تھی سینٹ سے متعلق اس کو ڈیفائی کیا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت پارٹی قائد یا فاؤنڈر یا بانی پی ٹی آئی سے زیادہ لائل ہیں، یا پھر جو لیڈرشپ جو ڈیسیجن لے رہی ہے وہ زیادہ لائل ہے؟ دیکھیں جی، میں کسی کی لائلٹی پہ کوسچن مارک نہیں ریز کرتا ہوں. بات ہے اصول کی. خان صاحب جن لوگوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، جن لوگوں نے خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور بڑی اذیت ناک حالت میں، ان کو اور ان کی فیملی کو، ان کے ہمارے بزرگ رہنماؤں کو جن میں مریض ہیں، بزرگ ہیں، اب کس طرح سے، مطلب یہ کیسے کسی کا ضمیر گوارا کر سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بند کمروں میں بیٹھ کے اس طرح سے بندر بانٹ کریں؟ یہ تو نامناسب چیز ہے اور اس کو تو کسی طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا. اچھا خرم صاحب، آپ بڑے ایک پارٹی کے لائل کارکن بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مشکل حالات میں بھی آپ نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا، اور ابتدائی طور پر جو فہرست گئی تھی اس میں آپ کا نام بھی تھا. بعد ازاں وہ نام جس طریقے سے نکلا، اور مرزا آفریدی صاحب بھی اب منتخب ہو گئے ہیں، خیر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی اس میں آن بورڈ ہیں اس فیصلے میں؟ یہ تو چیزیں تب کلیئر ہوں گی جب ان سے کوئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کی ملاقات ہوگی اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. تھوڑا وقت لگے گا، زیادہ ٹائم تو اس میں نہیں لگتا. الٹیمیٹلی چیزوں کو سامنے آ ہی جانا ہے. مقصد یہ نہیں تھا میرا، ہرگز یہ مقصد نہیں تھا. میں کوئی سینٹ وینٹ اور ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں کوئی کیریئر پولیٹیشین نہیں ہوں، نہ میں اپنی روزی روٹی سیاست میں جوڑی ہوئی ہوتی. بات اصول کی ہے، وہی دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کروں گا، مجھے لسٹ وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، میرا صرف اور صرف موقف یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کا جو لفظ ہے نا، یہ ڈیل کا لفظ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اگر آپ جس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ اسی سسٹم کا حصہ بن جائیں، یہ تو بات ہضم نہیں ہوتی. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے جو ہونا تھا وہی ہوا؟ کوئی ایسا نام ہے جو آپ کی نظر میں کہ جس کو اس لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یا جس کو کم از کم پی ٹی آئی کی جانب سے سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں بینگ اب سلیکٹ ہو گئے ہیں. اب میری پارٹی کے سینیٹر ہے، ظاہر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں، میں کیا اشارے کر رہا ہوں، سبھی اشارے کر رہے تھے بیسیکلی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ ہے سب کو. ٹھیک ہے، تو میں اس کو کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اصول کی بات یہ بھی میں کروں گا. دیکھیں، اگر آپ کو اپنی عوامی سیاست کرنی ہے، آپ کو لوگوں کو، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کا ایک عقیدت، محبت، عشق ہے عمران خان سے، تو ہم اس کو کیسے جو ہے تو اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن خرم صاحب اب ایک تو یہ معاملہ صرف سینٹ الیکشنز تک تو محدود نہیں ہے نا. اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے جس طرح سے وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ کاروائی بھی ہوگی، جنہوں نے ڈسینٹ کیا یعنی کہ پارٹی لائن کے اگینسٹ گئے، ایکسپلشن بھی ہو سکتی ہے. وٹ ڈو یو اینٹیسپیٹ کہ کیا ہوگا اب آپ کے خلاف؟ ہو کیا سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پاس گوانے کے لیے کیا ہے؟ میرے پاس گوانے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ محفوظ ہیں الحمدللہ. ایک ایمان ہوتا ہے بندے کے پاس، ایک آپ کا کردار ہوتا ہے، ایک آپ کا ضمیر ہوتا ہے، وہ محفوظ ہے. باقی میرے پاس گوانے کو کچھ نہیں ہے. تو باقی پارٹی میری ہے اور خان صاحب کی ہے، ہم ورکرز ہیں. ہم اس پارٹی کے نظریے کو، اس کے لیے جگہ جگہ آج بھی ہم ان لوگوں کو، یہ آج جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں اکثر تو اپنے حلقوں تک گئے بھی نہیں ہیں، کیمپین بھی نہیں کی ہوئی. عام لوگوں نے ان کے بغیر انتخابی نشان کے، کسی کو گوبھی، کسی کو بینگن، وہ زبانی یاد کروائے اور پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی کہ آپ نے بغیر کیمپین اور بغیر انتخابی نشان کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ لیا. تو اس طرح سے پھر اگر آپ عام لوگوں کے ساتھ ورکر، اور یہ پارٹی سے ہٹ کر بھی ایک پیغام ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے انہیں پاکستان کے لوگوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، احترام کریں ان کا.
اچھا خرم صاحب، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، 4 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے ظاہر ہے کہ انیشلی اسی موقف پہ چلے، لیکن بعد ازاں وہ پھر سائڈ پہ ہو گئے، یعنی کہ وہ وڈرا کر گئے. تو آپ کو بھی ظاہر خدشہ ہوگا اور آپ سے بھی بات کی گئی ہوگی اور آپ نے اس چیز کا حوالہ بھی دیا تھا. تو کس طریقے سے آپ کو منانے کی کوششیں ہوتی رہیں اس سارے پروسیس کے دوران؟ اندرونی باتیں چھوڑیں، ان کو رہنے دیں. آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. دوست دھمکی بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے. لالچیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وزارت ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، اگلے کوئی وعدے وعیدے ہو سکتی ہیں. تو بہت سارے ان کے پاس ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. بٹ آپ نے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہو کسی چیز میں تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے، کیوں کریں گے ہم بات؟